تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدائے ایران کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرائے یزداں کو۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی پر شاید نے بڑی پیاری بات کی ہے، کیونکہ حضرت مولا علی خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، تو شاید نے کہا کہ مرتضیٰ کو خانہ زاد رب اکبر دیکھ کر، مرتضیٰ کو خانہ زاد رب اکبر دیکھ کر، بیادی بیٹی نبی نے بڑا گھر دیکھ کر، بیادی بیٹی نبی نے بڑا، لوگ رشتہ دیتے ہیں نا، بڑا گھر ہو، اچھا ہو، بڑی کوٹھی ہو، بڑا بنگلہ ہو جس کے آگے پیچھے گاڑیاں ہوں، لیکن ڈاکٹر طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں کہ میں سوچتا رہا کہ آخر نبی پاک نے حضرت فاطمہ کا رشتہ حضرت علی کو کیوں دیا۔ مجھے اس دن سمجھ آیا کہ جب پتہ چلا کہ نبی پاک نے رشتہ اس لیے دیا ہے کہ حضرت علی اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، تو دولہا بولو نا بھائی، اللہ کے گھر کا دولہا، اللہ کے گھر کا، اور بیٹی دلہن نبی کے گھر۔ مرتضیٰ کو خانہ زاد رب اکبر دیکھ کر، بیادی بیٹی نبی نے بڑا گھر دیکھ کر۔ حضرات گرامی، یہ ماہ رجب المرجب ہے اور یہ حرمت والا مہینہ بھی ہے، جو قرآن مقدس نے فرمایا ہے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان 4 مہینوں میں پہلا مہینہ یہی ہے رجب کا۔ اب اسی سے ریلیٹڈ جو باتیں ہیں میں نے انہی کے بارے میں تذکرہ کرنا ہے، اس مہینے سے متعلق، کیونکہ حرمت والے مہینوں میں پہلے نمبر یہی مہینہ ہے رجب۔ اور پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ بول دو، حدیث سنائی جائے تو کم سے کم سبحان اللہ۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اب اس ماہ رجب المرجب میں ہندوستان کے راجہ، ہم غریبوں کے خواجہ اور حضرت مولا علی کی لاڈلی اولاد حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کا عرس مبارک بھی ہے، یعنی چھٹی شریف بھی اسی مہینے میں ہے۔ ایک بات اس مہینے سے ریلیٹڈ۔ دوسرا یہ کہ اسی مہینے کی 13 تاریخ کو حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا، میں نے نہیں کہا، علامہ اقبال نے کہا، حضرت فاطمہ کی شان میں جب حضرت مولا علامہ اقبال نے اشعار لکھے ہیں تو وہاں علامہ اقبال نے یہ القاب مولا علی کے لیے لکھے کہ علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم کے پاس ایک ہی کوالٹی، ایک ہی ڈگری ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ حضرت فاطمہ کے پاس تین ڈگریاں ہیں، حضرت فاطمہ کے پاس تین ڈگریاں ہیں۔ تو وہاں علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ اس میں ایک ڈگری یہ ہے حضرت فاطمہ کی کہ وہ مولا علی کی بیوی،
باہر کیف اسی رجب المرجم کی 13 تاریخ، یہ میں انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بیان کروں گا، ویسے اسی رجب کی 13 تاریخ کو حضرت مولا علی کی ولادت ہوئی خانہ کعبہ کے اندر، اور ایک اور وہ ہے اسی رجب کی 22 تاریخ کو حضرت امام جعفر صادق کی کنڈوں کی نیاز بھی ہوتی ہے۔ 3 اور سب سے مین یہ ہے کہ اسی مبارک مہینے کے اندر امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے۔ 12 تاریخ کو اس مہینے سے ریلیٹڈ میں نے 4 باتیں آپ کے سامنے بتائی ہیں، تو بولنا چاہ حضرت مولا علی کے متعلق جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، اور جنگ خیبر سے واپسی پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ چکے تھے، مولا علی نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ اب بہت سارے راویوں نے اس پر بحث کی ہے کہ اس حدیث کی راویہ صرف ایک ہے، حضرت اسماء بنت امیس، صرف ایک ہی راویہ ہے، لیکن سب نے یہ مانا ہے کہ حدیث معتبر ہے، سورج پلٹانے والی۔ معراج کے متعلق بے شمار احادیث ہیں، لیکن ان نبی پاک کے جتنے معجزات ہیں ان معجزات میں سے یہ بھی بڑا معجزہ ہے سورج کو واپس پلٹانا۔ لیکن اس حدیث کی راویہ صرف ایک عورت ہے، اور وہ ان کا نام ہے حضرت اسماء بنت امیس۔ اس وقت یہ حضرت علی کے نکاح میں نہیں آئی تھی، یہ حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر کی بیوی تھی۔ حضرت جعفر کی جنگ موتا میں شہادت ہو گئی، حضرت جعفر کی، حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر، اور حضرت جعفر کی بھی شان بڑی عجیب ہے۔ حضور صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی نے تفسیر خزائن العرفان میں جب شراب والی متعلق آیت نازل ہوئی کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کی تفسیر میں حضور صدر اللہ فاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں کہ ایک دن جبریل امین امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا اللہ، یا رسول اللہ، رب کو جعفر کی 4 ادائیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جعفر ہیں حضرت علی کے بڑے بھائی، جعفر کی 4 ادائیں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ تو نبی پاک نے حضرت جعفر کو بلایا، نبی پاک کے بھی بھائی ہیں، چچا صاحب، تو حضرت جعفر کو بلایا، بلا کر پوچھا، جعفر تمہاری ایسی کون سی خوبیاں ہیں، ایسی کون سی ادائیں ہیں، اب ذرا غور سے سننا، تمہاری ایسی کون سی خوبیاں ہیں جو رب کو پسند ہیں؟ حضرت جعفر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اتنا کچھ پتہ نہیں، میں نے کوئی زیادہ بڑی نیکی بھی کی نہیں ابھی تک، لہٰذا ہاں اتنا جانتا ہوں کہ میں نے دور جہالت میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ سبحان اللہ۔ ایک، میں دور جہالت میں بھی کبھی زنا کے قریب نہیں گیا۔ سبحان اللہ۔ شراب کو میں نے اس لیے ہاتھ نہیں لگایا کہ شراب عقل کو زائل کرتی ہے اور میں عقل کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ بولو۔ بات نہیں پسند آئی؟ پسند آئی کہ نہیں؟ شراب عقل کو ظاہر کرتی ہے، میں عقل کو بڑھانا چاہتا ہوں، اس لیے میں کبھی دور جہالت میں بھی شراب کے قریب نہیں گیا۔ دوسرا، میں دور جہالت میں بھی کبھی زنا کے قریب نہیں گیا، مجھے یہ بے شرمی لگتا تھا، بے شرمی سے تعبیر کی۔ اور تیسری بات، حضرت جعفر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں دور جہالت میں بھی کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، میں سوچتا تھا کہ یہ پتھر ہیں، یہ کسی کو نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے۔ اور چوتھا، یا رسول اللہ، میں نے زندگی میں دور جہالت میں بھی اور آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ سبحان اللہ۔ یہ جعفر کی ادائیں، یہ حضرت علی کے بڑے بھائی کی ادائیں ہیں، اور یہی جعفر جو ہے جنگ موتا میں، جو پہلی عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہے، جنگ خیبر 7 ہجری میں ہوئی ہے اور جنگ موتا 8 ہجری میں ہوئی ہے۔
صرف 1000 کا لشکر لے کر نبی پاک نے یہ رخصت کیا ہے، اور ان کا سپہ سالار بنایا تھا، کمانڈر بنایا تھا ان کا حضرت زید بن حارثہ۔ تو قریش جو ہیں وہ بڑے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اور ان کو یہ تھوڑا سا ناگوار گزرا کہ یہ نبی پاک کا کل تک غلام رہا ہے، جس کو آج ہمارا سردار بنا دیا، کمانڈر بنا دیا ہے۔ کچھ چیبی گوئیاں ہوئی ہیں، اور پھر دوبارہ جنگ تبوک کے لیے جب نبی پاک کا وصال ہوا، اس سے قبل جب جنگ تبوک کے لیے لشکر رخصت کیا تو انہی زید کے بیٹے حضرت اسامہ کو سپہ سالار بنایا۔ تب بھی صحابہ آپس میں چیمی گوئیاں کرتے تھے، کہاں ہم، کہاں ایک غلام کا بیٹا۔ تو نبی پاک نے بلا کر کہا میں نے جب زید کو بنایا تھا سپہ سالار تب بھی تمہیں چیمی گوئیاں کرتے تھے، اور آج میں نے اسامہ کو تو بنایا ہے تب بھی تمہیں چیمی گوئیاں کر رہی ہوں، لیکن میں جانتا ہوں میں نے کیوں اسامہ کو سپہ سالار منتخب کیا ہے۔ یہاں جب اسلام کے دائرے کے اندر آ گیا تو کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، گورے کو کالے پر ترجیح نہیں، کالے کو گورے پر ترجیح نہیں، اور عرب والے کو عجم والے پر ترجیح نہیں ہے۔ لہذا عرب والوں کو یہ اجمی جو ہے یہ لفظ بڑا ناگوار گزرتا تھا، اور عرب والے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ دنیا میں اگر ہیں ہم ہیں، اور ہماری ہی زبان سب سے اعلیٰ ہے، اور عربی لینگویج ہی سب سے اعلیٰ ہے، اور یہ فخر آج بھی عرب والوں میں ہے۔ عرب والے پارلیمنٹ میں جائیں یا UN میں جائیں، جہاں بھی جائیں گے اپنے لباس میں جائیں گے اور بڑے فخر کے ساتھ جائیں گے۔ دنیا والے چاہے پینٹ کوٹ ٹائی میں ہوں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں۔ آج بھی عرب والے چاہے جتنے بھی آج بھی بگڑ گئے ہوں، لیکن لباس انہوں نے اپنا نہیں چھوڑا، لیکن افسوس ہم نے چھوڑا ہے۔ قرآن رب کا پڑھتے ہیں، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، لباس ہم غیروں کا پہنتے ہیں، دل ہمارا ادھر ہے۔ قرآن رب کا کلام ہے، کلمہ ہم نبی کا پڑھتے ہیں، لباس نبی والا نہیں پسند کرتے ہم، لباس دوسروں کا پسند ہے ہمیں۔ اب دل دیکھا جاتا ہے، لیکن عرب والوں کے اندر یہ کوالٹی ضرور ہے کہ وہ آج بھی کسی بھی بڑی سے بڑی مجلس میں، بڑی سے بڑی محفل میں چلے جائیں گے، اپنے لباس میں جائیں گے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا لباس سب سے عمدہ ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ کوالٹی ان میں بھی ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا حضرت جعفر کو کے لیے کہ حضرت زید بن حارثہ کو اس لشکر کا کمانڈر بنایا، اور نبی پاک نے ساتھ ساتھ مسجد نبوی میں بلا کر منبر پر بیٹھ کر اور یہ بات کہہ دی کہ اگر جنگ میں اگر زید کام آگے، کام منس شہید ہو گئے، تو پھر سپہ سالار عبداللہ بن رواح ہوگا۔ تو صحابہ اسی وقت آپس میں باتیں کرنے لگے، اس کا مطلب زید شہید ہو جائے، اور کہا پھر اگر عبداللہ بن رواح کو بھی کام آ جائے، وہ بھی اگر شہید ہو جائے، تو پھر جھنڈا جعفر ابن ابو طالب کے پاس ہوگا۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اگر جعفر بھی شہید ہو گئے تو پھر تمہیں پوری فوج کو اختیار ہوگا، جس کو چاہو اپنا سپہ سالار منتخب کر لینا۔ تو اس جنگ میں پھر یہ تینوں کام آ گئے، شہید۔ نبی پاک نے فرما دیا 1000 کا لشکر ہے، سامنے 2 لاکھ عیسائی تھے، 2 لاکھ عیسائیوں کا لشکر تھا، 3 دن جنگ ہوتی تھی۔ 1000 لشکر مسلمان 2 لاکھ کے سامنے 3 دن ڈٹے رہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ ہار اور جیت تو اس کے پاس ہے، جنگ احد میں مسلمانوں کا جیت نہیں ہوئی، لیکن یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ 1000 کا لشکر لے کر 2 لاکھ کے سامنے 3 دن تک ڈٹے رہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو پہلے دن ہی حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے، جھنڈا حضرت عبداللہ ابن رواح کے ہاتھ میں آ گیا، اور حضرت عبداللہ ابن رواح دوسرے دن وہ بھی، کیونکہ سب سے بڑی مین بات یہ تھی کہ سپہ سالار فوج کے آگے ہوتا تھا، آج کل سپہ سالار پیچھے ایئر کنڈیشن میں ہوتا ہے، اور آگے بیچارہ غریب لڑ رہا۔ دوسرے دن حضرت عبداللہ ابن رواح بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت جعفر کے ہاتھ میں جھنڈا آیا، حضرت جعفر کے ہاتھ پر کسی نے تلوار ماری تو ہاتھ کٹا، حضرت جعفر نے جھنڈا نہیں گرنے دیا، جھنڈا جلدی سے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا،
اور لہرا دی. پیچھے سے وار ہوا, بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا. تو حضرت جعفر نے پھر بھی جھنڈے کو نہیں گرنے دیا, جھنڈا اپنے دانتوں میں پکڑ کے اٹھا لیا. سبحان اللہ. جس جعفر کی ابھی بات کر رہا تھا کہ قرآن میں جبریل آئے تھے اور عرض کیا تھا یا رسول اللہ رب کو جعفر کی 4 ادائیں, یہ وہی جعفر ہے, یہ حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں جعفر. اور پھر بہرحال دشمنوں نے تلوار کا وار کر کے سر قلم کر دیا. جھنڈا گرنے سے پہلے آگے بڑھ کے حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا اٹھا لیا. اور پھر لوگوں نے کہا کہ یہی اب ہمارے سپہ سالار رہیں گے, یہی ہمارے کمانڈر رہیں گے. اور پھر حضرت خالد بن ولید نے جنگی حکمت عملی ان کے پاس زبردست ہوتی تھی. باقی لوگ حضرت مولا علی میدان کارزار میں لڑتے تھے تو اپنی طاقت سے لڑتے تھے. حضرت مولا علی کائنات میں وہ شیر خدا تھے اور اس لیے میدان کارزار میں طاقت سے لڑتے تھے. حضرت خالد بن ولید حکمت عملی سے لڑتے تھے. ہمیں یہ بات فرق اتنا ہوتا ہے کہ حضرت مولا علی اپنی طاقت کے بل بوتے پر وہ شیر خدا ہے اور اپنی طاقت کے بل پر لڑتے تھے, اور خالد بن ولید جنگی حکمت عملی جانتے تھے, وہ جنگی حکمت عملی سے لڑتے تھے. اور پھر یہاں وہاں لڑائی ہو رہی ہے, 1000 میل کے دوری پر لڑائی ہو رہی ہے موتا میں. ادھر نبی پاک نے ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینا شروع کر دیا. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں نبی کو پتہ نہیں لگتا. جی نبی پاک نے فرمایا جنگ جاری ہے اور اب زید بن حارثہ شہید ہو گئے. کاشد نہیں آیا, ٹیلی فون نہیں آیا, ٹیلی فون بھی نہیں آیا. نبی پاک نے سب کچھ لائیو دیکھے. ممبر پر بیٹھ کر, مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر تمام صحابہ جمع ہے, نبی پاک خطبہ دے رہے ہیں اور لائیو سارا میدان جنگ کا نظارہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اب زید بن حارثہ شہید ہو گئے ہیں اور اب جھنڈا عبداللہ بن رواح کے پاس ہے. تھوڑی دیر کے بعد امام الانبیاء نے فرمایا اب عبداللہ بن رواح بھی شہید ہو گئے ہیں, اب جھنڈا حضرت جعفر کے پاس ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک رو رہے ہیں, داڑھی تر ہو گئی ہے, آنسو سے تر ہے, کیونکہ بھائی کا غم بھی ہے کہ جعفر میرا بھائی ہے, چچا زاد بھائی ہے, جس چچا نے مجھے پالا ہے, جس چچا حضرت ابو طالب نے پالا ہے, انہی کا بیٹا حضرت جعفر ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک نے روتے ہوئے, داڑھی آنسو سے تر ہے, اور نبی پاک نے روتے ہوئے فرمایا اب جعفر کا دایاں ہاتھ کٹ گیا ہے اور جھنڈا جعفر نے بائیں ہاتھ میں بلند کر لیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک نے پھر روتے ہوئے فرمایا اب دشمن نے جعفر کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا ہے. اور کمال یہ ہے کہ جعفر نے جھنڈا دانتوں میں پکڑ کے لہرا دیا ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد امام الانبیاء نے فرمایا اب جعفر کا سر قلم ہو گیا ہے, جعفر شہید ہو گیا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جعفر کو 2 بازو کی جگہ رب نے 2 پر دیے ہیں اور وہ پروں سے اڑ کر ہمیں دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ پر دیے, اسی لیے جعفر کو تیار کہتے ہیں. طیارہ جہاز کو بھی کہتے ہیں ویسے, اسی لیے اس دن سے جعفر کے نام کے ساتھ لگ گیا جعفر تیار. جعفر تیار. 2 پر دیے اللہ تعالیٰ نے, جعفر کے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں. ریکارڈ قائم کیا ہے حضرت جعفر نے کہ جھنڈا زمین پر گرنے نہیں دیا, ہاتھ کٹ گیا پرواہ نہیں کی, بائیں ہاتھ کٹ گیا پرواہ نہیں کی, سر قلم ہوا تو جھنڈا خالد کے ہاتھ میں آ گیا. تب تک جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب نے زمین پر گرنے نہیں دیا اور بلند کر کے رکھا. اسلام کے جھنڈے کی اتنی قدر و منزلت ہے. ایک ملک کا جھنڈا ملک کی آن, ملک کی شان ہوتا ہے, لیکن اسلام کے جھنڈے کی لوگ پوچھتے ہیں جھنڈا کہاں سے ہے. جھنڈا اتنا ضروری ہے کہ جنگ بدر میں نبی پاک کے پاس جھنڈے کے لیے کپڑا نہیں تھا, حضرت عائشہ کے دوپٹے کا جھنڈا بنا کے لہرایا گیا. تو بات کر رہا تھا اس رجب کے مہینے کے متعلق. حضرت جعفر کا ٹاپک بیچ میں اس لیے آیا تھا کہ حضرت جعفر کی بیوی اس حدیث کی راویہ ہے, حضرت اسماء بنت امیس. جب حضرت جعفر کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد حضرت اسماء بنت امیس نے حضرت ابو بکر صدیق سے نکاح پڑھا. دھیان میری طرف بھائی, چندہ دیتے رہے, دھیان میری طرف رکھے تھوڑی دیر.
جب حضرت جعفر کا جنگ موتا میں وصال ہو گیا، شہادت ہو گئی، تو حضرت اسماء بنت امیس کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق سے ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت اسماء میں سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد ہے۔ توجہ سبھی حضرات، پیچھے نوجوان جو ہے سبحان اللہ بولو ذرا سبحان۔ حضرت اسماء بنت امیس نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ نکاح کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق میں سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد ہے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہو گیا۔ پچھلے مہینے میں جو میں حضرت ابوبکر صدیق پر بول رہا تھا، ابھی پورا نہیں بولا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں جو آیات بینات آئی ہیں وہ ساری میں بیان نہیں کر سکا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی شان اس تفصیلاً بیان نہیں کر سکا، لیکن رجب کا مہینہ آ گیا، حضرت ابوبکر صدیق سے جو بیٹا پیدا ہوا محمد، وہ پلا ہے حضرت علی کے گھر میں، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہونے کے بعد حضرت اسماء نے حضرت مولا علی سے نکاح پڑھا تو بچے سمیت مولا علی کے گھر میں آ گئی۔ بچہ حضرت محمد اس وقت 4 سال کے تھے، صحابی ہیں، بولو صحابی، نبی پاک کو دیکھا تو صحابی ہے نا، سمجھے بات۔ حضرت محمد ماں کے ساتھ ساتھ حضرت علی کے گھر میں آ گئے، بیٹے حضرت ابوبکر صدیق کے ہیں، پالے حضرت مولا علی نے ہیں، مولا علی کے گھر میں پلے ہیں حضرت محمد، اور یہی حضرت محمد ہیں جن کو شہید بعد میں مصر میں، اب کن لوگوں نے شہید کیا؟ بنو امیہ نے۔ ان کو شہید کر کے ان کی لاش کو گدھے کی کھال میں بھر کے اور تیل ڈال کے آگ لگائی۔ استغفر اللہ۔ ایسا دور بھی مسلمانوں کا گزرا ہے، اور دعویٰ کرتے ہیں یہ ان حضرت محمد کی بات ہوئی ہے۔ بہرحال یہ ٹاپک نہیں ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ حدیث سورج پلٹانے کے متعلق حضرت اسماء نے روایت کی ہے، اور بہقی میں ہے، بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں یہ حدیث نہیں ہے، ترمذی میں نہیں ہے، ابو داؤد میں نہیں ہے، نسائی میں بھی نہیں ہے، ابن ماجہ میں بھی نہیں ہے، بہقی میں یہ حدیث ہے، اور اس کی راویہ حضرت اسماء بنت امیس ہیں۔ بہرحال یہ سب نے مانا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور حضرت اسماء نے روایت کیا ہے کہ مولا علی نے نماز عصر نہیں پڑھی تھی، نبی پاک عصر کی نماز پڑھ چکے تھے۔ نبی پاک حضرت علی کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ حضرت مولا علی کبھی ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ رہے ہیں، کبھی چہرہ انور، نبی پاک کے چہرہ انور کو دیکھ رہے ہیں۔ اب نبی پاک کے چہرے سے بہتر کیا چیز ہوگی؟ حضرت مولا علی کی مقدر دیکھو، نبی پاک کا سر حضرت علی کی گود میں ہے، چہرہ انور کی طرف دیکھتے ہیں، اور جگانے کی جرت نہیں کرتے کہ جگاؤں گا نبی کے آرام میں خلل آ جائے گا، اس لیے، اور ڈر یہ بھی ہے کہ نماز قضا ہونے والی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، اسی کشمکش میں ہے، اور سورج غروب ہونے کے قریب ہے۔ حضرت مولا علی نے جھٹ فیصلہ کیا کہ اطاعت باری تعالیٰ سے اطاعت رسول کو ترجیح دے دی۔ سبحان اللہ۔ اطاعت باری تعالیٰ نماز کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت۔ اور نبی کو گود میں سلانا کیا ہے؟ نبی کی اطاعت۔ نبی کی اطاعت۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ جھٹ فیصلہ کیا مولا علی نے کہ نمازیں قضا ہوں تو پھر ادا ہو جائیں گی، نبی پاک کی گستاخی ہو گئی، اس کی معافی نہیں ملے گی، لہذا سورج غروب ہو گیا، حضرت مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آنسو تیری آنکھوں میں آنکھیں بند کی حضرت مولا علی نے، لیکن آنسو تھا کہ باہر نکل گیا۔ آنسو نے کہا علی آج میں جانتا ہوں کہ تمہاری آنکھ کو چھوڑ کر اگر مجھے چہرہ رخسار نبی پر جگہ ملے گی، اس لیے آنسو نکل پڑا اور ٹپک پڑا، اور ٹپکا بھی نبی پاک کے رخسار پر گرا، اور رخسار پر گرا تو نبی پاک نے آنکھ کھول دی۔ راوی کہتا ہے نبی پاک سو رہے تھے۔ راوی کیا کہتا ہے؟ نبی پاک سو رہے تھے، حالانکہ نبی سوتا ہی نہیں ہے، نبی سوتا نہیں ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جس طرح تم جاگتے ہوئے سب کچھ سنتے ہو، میں سوتے ہوئے تمہارے سب کچھ سنتا ہوں۔ تو اب حدیث تو کہہ رہی ہے نبی سوتا نہیں، لیکن یہ کون سی نیند تھی جب حضرت علی کی نماز جا رہی ہے اور نبی پاک سو رہے ہیں؟ یا تو نبی پاک سو نہیں رہے ہیں، سلائے گئے ہیں کہ آج علی کا ٹیسٹ ہو جائے، آج علی کا امتحان ہو جائے کہ دیکھتے ہیں کہ علی نبی کی اطاعت کرتا ہے کہ نماز کو ترجیح دیتا ہے، لہذا علی نبی سو نہیں رہے تھے، علی کا دل ٹو رہے تھے۔ سبحان اللہ۔
محبت جو ہے حضرت علی سے. اور نبی پاک نے برملا فرمایا ہے. مسند احمد ابن حنبل میں روایت، حضرت فاطمہ ایک دن دکھی تھی. 2-3 حدیثیں بیان کر دو، ٹائم ہو گیا تھوڑا. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا دکھی تھی تو نبی پاک نے اپنی بیٹی کو دکھی دیکھ نہیں سکتے. جب دیکھا تو نبی پاک نے فرمایا یا فاطمہ تو اما تردینا انی زوجتک اقدم امتی سلما واکثرہ علما واعظمہ علما. فاطمہ کیوں دکھی ہے؟ تجھے خوشی نہیں ہوئی کہ تیرا میں نے اس شخصیت سے نکاح کروایا ہے جو سب سے پہلا مسلمان ہے. ذرا سبحان اللہ بولو. یہاں جھگڑا کرتے کرتے لوگ تھکے کہ حضرت ابو بکر پہلے مسلمان ہیں، حضرت علی بچوں میں پہلے ہیں اور عورتوں میں حضرت خدیجہ ہے. لیکن حضرت نبی پاک کی حدیث ببانگے دو نبی پاک نے فرمایا آئے فاطمہ انی زوجتک اقدم امتی سلما. فاطمہ میں نے تیرا اس شخصیت سے نکاح کرایا ہے جو دنیا میں سب سے پہلا مسلمان ہے. سبحان اللہ. واکثرہ علما، اور کائنات میں جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے. سبحان اللہ. واعظمہ علما، اور جس کے پاس سب سے زیادہ بردباری ہے، سب سے زیادہ حوصلہ ہے، اور میں اس سے تیرا فاطمہ نکاح کرایا پھر بھی تو دکھی ہے. اب دوسری حدیث سن لو. دوسری حدیث ان عبداللہ بن مسعود كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسئل عن علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمت الحكم 10 أجزاء فأوتي علي 9 أجزاء. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی پاک کے پاس بہت سارے لوگ جمع تھے اور نبی پاک سے کسی نے سوال پوچھا حضرت علی کے بارے میں. سبحان اللہ بولو بھائی. انشاءاللہ تفصیلاً اگلے جمعے میں نبی پاک حضرت مولا علی کی ولادت پر ذکر کروں گا. یہ مہینہ اس کے بعد جو ہے معراج کے ذکر ہوگا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی پاک کے پاس میٹنگ بیٹھی ہے، کسی نے بیچ میں سے حضرت علی کے بارے میں پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ علی کیسا ہے، علی کے بارے میں کیا ہے؟ تو پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسمت الحکام 10 اجزاء. رب نے علم کو ایجوکیشن، رب نے علم کو 10 حصے بنائے ہیں. سبحان اللہ بولو. رب نے علم کے 10 حصے بنائے ہیں. فَأُوتِيَ عَلِيٌّ 9 أَجْزَاءٍ، اس میں سے 9 حصے ایجوکیشن علم علی کے پاس ہے اور 1 حصہ پوری انسانیت کے پاس ہے. سبحان اللہ. 9 حصے ایجوکیشن کے علم کے بنائے ہیں، 9 حصے 9 پارٹ بنائے ہیں، جن میں 10 پارٹ بنائے ہیں، جن میں سے 10 پارٹ میں سے 9 حصے علم ایجوکیشن علی کے پاس اکیلے ہیں اور 1 حصہ پوری کائنات کے لیے چھوڑا ہے. سبحان اللہ. جم کر بولو نا سبحان اللہ بھائی. اور اگلی حدیث سن لو. ترمذی شریف حدیث نمبر 3734 عن زید بن ارقم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول من اسلم علی. سبحان اللہ. سبحان اللہ بولو نا. سبحان اللہ بولو بھائی. حدیث سنائیے بھائی. ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضرت زید بن ارقم روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا مسلمان علی ہے. سب سے پہلا مسلمان بولو. سب سے پہلا مسلمان علی ہے. تو لگاؤ پھر نعرہ حیدری. بولو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اور پھر حضرت زید بن ارقم اسی میں ترمذی اسی حدیث کے ساتھ ہی وہ 3734 نمبر حدیث ہے، یہ 3735 نمبر حدیث ہے، یہ بھی حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے. عن زید بن ارقم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول من صلی فهو علی. سب سے پہلے جس نے نماز پڑھی ہے وہ علی. بولو وہ علی ہے. تو لہذا مرتضیٰ کو خانہ زاد رب اکبر دیکھ کر بیادی بیٹی نبی نے بڑا
گھر دیکھ کر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. ایک بات اور کہنے